بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات سے یہ دعا ہے کہ مالک کریم وہ ہم سب کو حق سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت کا کرم اس مالک کریم کا کہ جس نے ہم سب کو اپنے دربار عالی شان میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کریم وہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے حاضری باعث برکت، باعث مغفرت و باعث نجات بنائے۔ الحمدللہ جمعۃ المبارک اللہ رب العزت کی کرم نوازی کہ اس مالک کریم نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ مبارک دن عطا فرمایا۔ اور حضرات محترم، اگر مہینہ دیکھیں تو جمادی الثانی کا مہینہ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جزاک اللہ۔ جمادی الثانی بھی کہا جاتا ہے، جمادی الاخر بھی کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک شیخ حق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے عالم باعمل ہیں کہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سی دینی خدمات جو ہیں آپ نے انجام فرمائی۔ شیخ حق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی اپنی مدینہ منورہ میں رہے، اور پھر جب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہوا کہ اب تبلیغ کے لیے، علم کی اشاعت کے لیے ہندوستان کی طرف جو ہے وہ سفر کریں، وہاں پہ جائیں، تو حضور کے حکم سے جو ہے خاص دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کو حکم ملا تو مدینہ منورہ سے پھر دہلی شریف تشریف لائے، اور وہاں پر علم حدیث میں اور علم فقہ میں بہت زیادہ خدمات جو ہیں آپ نے انجام فرمائی، جس کے اندر مشکات شریف کی شرح 2 شروحات آپ نے لکھی، اشیعۃ اللمعات جو فارسی میں اور ایک عربی زبان میں بھی لکھی۔ پھر ایک کتاب آپ نے اخبار الاخیار، یہ میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، اخبار الاخیار، اس میں سرزمین ہند کے جو علماء اور مشائخ ہیں اس کا آپ نے تذکرہ کیا، اور اس میں خاص شخصیت کا ذکر سب سے پہلے کیا جن کا تعلق ہندوستان سے نہیں ہے، وہ تو جیلان کے اور پھر بغداد کے رہنے والے ہو گئے۔ جیلان میں پیدا ہوئے اور ان کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے، عراق میں ہے، عرب میں ہے، لیکن شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا آغاز جو ہے اسی شخصیت سے کیا جو ہماری آج کی ممدوح شخصیت اور ہمارے گفتگو کا عنوان ہے۔ ماہ ربیع الاخر کے سے آپ کو خاص نسبت ہے، اس مہینے کو آپ سے نسبت، آپ کو اس مہینے سے نسبت۔ وہ شخصیت پیران پیر دستگیر، شیخ المشائخ، قطب عالم، محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس۔ تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے آپ کا ذکر کیا اس کتاب کے اندر۔ پھر شاہ صاحب کی ایک اور کتاب ہے زبان عربی کے اندر، ما ثبت من السنہ فی ایام السنہ، یہ 12 مہینے جو ہیں ان کے مختلف عنوان پر جو ہے یہ کتاب ہے، اس کے فضائل و برکات، اس میں اعمال وغیرہ اس طرح ہے۔ ماہ ربیع النور شریف کے بارے میں حضرت نے ایک بڑا چیپٹر جو ہے، بہت زیادہ صفحات جو ہیں وہ لکھے۔ لکھنے کے بعد ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی آتا ہے، تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر یعنی جمادی الثانی کے اندر جو ہے
حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف ہوا، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے بلاد ہند کے اندر یہی تاریخ مشہور ہے، 11 تاریخ کو آپ کا عرس جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور یہی مشائخ کا طریقہ کار رہا۔ حضور غوث الورا کی اولاد اطہار میں سے وہ اولاد کہ جو ہندوستان کی طرف منتقل ہوئے، یہاں تشریف فرما ہوئے، ان سے بھی تواتر کے ساتھ یہی منقول ہے کہ حضور غوث اعظم کا وصال شریف ماہ ربیع الثانی میں ہوا، اور آپ ہی کی نسبت سے 11ویں شریف کی محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس کو منایا جاتا ہے۔ اب حضرات محترم، اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ باعث رحمت ہے۔ وہ روایت میں آتا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور معجم الکبیر کی روایت میں آتا ہے ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارہ، اور اولیاء کا ذکر کرنا فرمایا یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس عنوان کو قرآن مجید میں ذکر کیا، اولیاء کا ذکر کیا، جسے میں نے آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک جو اللہ والے ہیں، جو خاصان خدا ہیں، جو اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کا کام کیا ہے؟ وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں۔ جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کے ایک اور آیت میں آتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے یہ محسنین کے جو صاحب احسان ہیں، اولیاء کاملین ہیں، ان سے بڑی قریب ہے۔ اور ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے رب کائنات، سورہ مریم کی آیت ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان قریب اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے گا۔ تو یہ محبت کا ہی معاملہ ہے کہ یہ اولیاء کاملین جو اس دنیا سے گئے ہوئے، کسی کو سینکڑوں سال ہو گئے، 1000 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کے مناقب کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی دینی خدمات پر عمل کیا جاتا ہے اور دینی خدمات کو بیان کیا جاتا ہے۔ جس کا اللہ ہو جاتا ہے پورا جہان اس کا ہو جاتا ہے۔ اور حضرات محترم، پھر اولیاء کرام کی کرامات، اولیاء کرام کے مناقب کو بیان کرنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ رب کائنات ان کے مناقب کو بیان کر رہا ہے، ان کے فضائل و برکات بتا رہا ہے، اور ان کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہ سچوں کے ساتھ ہونا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ مقبول ہو جائے گا۔ 21ویں بارے میں ایک اور جگہ آتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے میری راہ پہ چلنے والے اس کی راہ پر چل جو میرے راستے پر چلتا ہے، جو اولیاء کاملین ہیں ان کے راستے پر چل۔ اب حضرات محترم انہی آیتوں کو اور انہی احادیث کو اگر دیکھیں تو اولیاء کاملین مولانا جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اسی بات کو انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا، ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا، ارے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بیٹھے، اللہ کی معیت نہ بیٹھے، او نشید در حضور اولیاء، اسے چاہیے وہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جائے، گویا وہ اللہ کی محفل اور مجلس میں بیٹھا ہے۔ کیسا فیضان ہے اس صحبت کا، علماء اور مشائخ کی صحبت کا، ان کی محفلوں کا، کہ جہاں اللہ سے ملنے کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں اللہ کی محبت کی بات ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی ہو کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہم اولیاء کرام کے پاس جائیں، ہماری جاب اچھی لگ جائے، کاروبار چمک جائے، اور دنیاوی 10 قسم کی اغراض لے کے ہم جائیں، تو حضرات محترم یہ دنیا تو مل جائے گی،
لیکن مقصود دنیا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ والوں کے پاس تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت کے تحفے ملتے ہیں، تو حق تو یہی ہے کہ وہاں سے اللہ کی محبت لینے جائے۔ عشق الہی کا سلیقہ کس طریقے سے آئے گا، وہ طریقہ کیا ہے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جاتا ہے، یہ اولیاء اللہ کی صحبت سے جا کے حاصل کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی نیت کی برکت سے پھر آپ کو آخرت تو دے گا، دنیا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ حضرات محترم، حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اس ماہ مبارک سے ہے کہ آپ کا وصال شریف ہوا۔ آپ کی ولادت باسعادت جیلان میں ہوتی ہے۔ سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسم گرامی ہے عبد القادر، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام ہے ابو صالح شیخ موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ۔ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو ہیں آپ مادرزاد ولی ہیں، یعنی بچپن سے آپ اللہ کے ولی ہیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہجت الاسرار اور تفریح الخاطر اور کئی علماء نے بیان کیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت رمضان شریف میں ہوئی، تو آپ کی پہلی کرامت تو یہی ظاہر ہوئی کہ آپ رمضان شریف میں دن کے وقت دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ آپ مادرزاد ولی ہیں۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو جیلان شہر علاقے کے اندر جتنے گھروں میں بچے پیدا ہوئے سب ہی کے سب جو ہیں وہ لڑکے پیدا ہوئے اور بڑے ہو کر اللہ کے ولی بنے۔ ہم پڑھتے ہیں نا غوث اعظم امام التقا، غوث اعظم امام التقا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کہ جو متقی ہیں جو نقی ہیں ان کے آپ امام ہیں۔ حضرات محترم، حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں اور آپ کا سارا خاندان ہی اللہ کا ولی ہے۔ آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی علیہ رحمہ اپنے وقت کے بڑے کامل بزرگ تھے، جو حالات و واقعات پیش ہونے تھے ان کو پہلے سے بتا دیا کرتے تھے، مستجاب الدعوات تھے۔